تاریخ میں ہمارا دوسرا مقصد درس کا حصہ، کل ہم نے کس بارے میں پڑھا تھا عملی طور پر؟ استنجا اور غسل کے فرض پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ غسل کے کتنے فرض بتائے تھے؟ غسل کا سنت طریقہ بتایا اور وضو کا اپنا استنجے کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا۔ تو آج ہم فرض غسل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ تین کتنے؟ تو غسل کی قسمیں کتنی ہیں؟ غسل کی 4 قسمیں۔ فرض غسل کی کتنی قسمیں؟ 4۔ غسل جنابت، غسل یعنی مرد و عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دوسری قسم کیا ہوئی؟ غسل حیض، تیسری غسل نفاس، 3 ہو گئے، اور چوتھی جب انسان کو حاجت ضرورت ایسی پیش ہو یعنی احتلام وغیرہ کے حوالے سے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو گویا 4 قسمیں، اصل میں 3 کہہ لیں اور چوتھی وہ بھی فرض ہے، سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلے ہم غسل کا معنی سمجھیں گے۔ غسل کا معنی کیا ہے؟ نہانا، پاکی حاصل کرنا، نہانا پاکی حاصل کرنا۔ تو غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے فرض ہیں؟ توجہ ادھر رکھو، کتنے فرض ہیں؟ کلی کرنا، یعنی غسل فرض جو ہوگا، فرض ایک بار عمل ہوگا، کتنا؟ ایک بار کلی کرنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، ایک بار پورے جسم پر پانی بہانا۔ کتنے ہو گئے فرض؟ یہ 3 فرض آپ نے پورے کر لیے تو آپ شرعاً پاک ہو گئے۔ اگر آپ نے ویسے پورے جسم پہ پانی بہایا، شیمپو لگایا، صابن لگایا، سب کچھ کیا، لیکن ان 3 فرضوں میں سے ایک فرض پورا نہیں کیا، 2 فرض کیا اور ایک فرض چھوڑ دیا، تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ معاشرے میں یہ جہالتیں چلتی ہیں کہ جی پاک ہومن واسطے ناون واسطے 6 کلمے پڑھنے لازم ہوندے آ، فرض ہوندے آ، یہ فرض قوم کے لیے مرض بنا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہاں کوئی چیز بھی پڑھنی شریعت میں فرض نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ دل کی پاکی کے لیے کلمہ ہے اور جسم کی پاکی کے لیے پانی ہے اور مٹی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرض غسل کرتے ہوئے کوئی چیز بھی زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 فرض آپ نے پورے کر لیے، اب آپ نے کپڑے پہن لیے، اب آپ چاہیں تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر اب ہم نے کلمے نہ پڑھے تو پاک نہیں ہوئے، یہ جہالت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بیویوں کو ان مسئلوں پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ اپنی ذہن سے ایک مسئلہ بنا کر فرض سمجھ لینا یہ جہالت ہے۔ تو یہ فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں۔ اب ہم سنت غسل کو پڑھیں گے، یعنی سنت غسل کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے جٹ جٹونگ جو ہیں نا، جٹ جٹونگ ہمارے، ان سے پوچھا جائے بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں جڈو مولوی صاحب تسی اسی ہے بھائی ہے نا لگے پھرنا اسا اداں کرنے بھی جدی اسی نہاؤنا ہو نا ٹیوبل وگدا ہوندا کھاڈا چلدا اسا جناب ٹبی مار کے باہر آ جانا تو اسی پاک ہو جانا۔ یعنی یہ جہالتیں ہیں جٹوں کی، اس لیے ان جہالتوں سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ان باتوں کو سمجھ کر ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرض غسل کتنے ہوئے؟ 3۔ کتنے غسل کے فرض کتنے ہوئے؟ 1 بار کلی کرنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، ایک بار پورے جسم پہ پانی بہانا۔ یہ فرض مکمل آپ کا ہو گیا۔ اب سنت طریقہ پاک ہونے کا غسل کا کیا ہے کہ آدمی کو جب حاجت پیش آئی غسل کرنے کی، فرض غسل کی، نہانے کی، پاک ہونے کے لیے، تو سب سے پہلے اپنی وہ جگہ جو گھر میں بنی ہے مطلوبہ جگہ طہارت خانہ جہاں بنا ہوا ہے وہاں جائے گا،
اگر اسے پیشاب کی حاجت ہے پیشاب کرے گا چھوٹا بڑا، اس کے بعد ہاتھ دھوئے گا، استنجا کرے گا، ہاتھ دونوں کونیوں سمیت دھوئے گا۔ اب وہ پانی کے نیچے کھڑا ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہاتھ پونچھوں تک دھوئے گا، اس کے بعد مثل نماز کے وضو کرے گا، یعنی جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے، پیر نہیں دھوئے گا، پیر آخر پہ دھوئے گا، نماز کی مثل وضو کرے گا، اور وضو کرنے کے بعد وہ دائیں کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالے گا اور بائیں کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالے گا، اور 3 لب پانی کے اپنے سر میں ڈال لے گا، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا دے گا۔ تو یہ سنت غسل اس کا سنت طریقے کے مطابق بندہ پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس دوران کوئی چیز پڑھنی نہیں ہوتی، کوئی ذکر و اذکار کرنا نہیں ہوتا، نہ مرد میں نہ عورت میں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا جو مختصر درس ہے غسل کے حوالے سے، فرض غسل کے حوالے سے مرد و عورت کے ساتھ یہ تعلق، یعنی اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ غسل حیض کا جو مدت ہوتی ہے وہ 40 دن ہوتی ہے، اور کم سے کم 1 منٹ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے بعد عورت کے جو نپاکی کے دن ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے جو خون ہوتا ہے وہ رک جائے، 1 منٹ بعد رک جائے، 10 منٹ بعد، 20 دن بعد، اخیر 40 دن سے اوپر نہیں۔ جب ہی وہ رکے گا تب عورت پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں چلے کاٹے جاتے ہیں، یعنی 40 دن پورے کرنے ہوتے ہیں، یہ جہالتیں ہیں، اور وہ نپاکی کے دن گزارتی ہیں، یعنی پاکی کا حکم آ گیا، اب پاکی نہیں کریں گے تو وہ جہالت ہے اور گناہ گاری۔ تو اس حوالے سے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ یہ مسائل یعنی جو عورتوں سے متعلقہ ہیں وہ سیکھنے چاہیے تھے، لیکن وہ مسئلے سیکھنے کی بجائے ہمارے معاشرے میں عورتیں لڑائیوں کے طریقے زیادہ سیکھتی، لڑائیوں کے طریقے سیکھنے کے بہت زیادہ شوق ہے معاشرے میں، اور دین سیکھنے کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جس دین کو سیکھ کر ہم پاک ہوں گے اور عبادت ہماری پاکی کے حوالے سے شرط ہے، تو جب تک یہ باتیں سیکھیں گے نہیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی خیر پانے والا نہیں ہے جب تک ہم دین کو سیکھ کر عمل نہیں کریں گے۔ تو ہمارا آج کا یہ دوسرا درس مختصر طور پر غسل کے حوالے سے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید غسل کے جو احکام ہیں ان کو بیان کریں گے، اور تیمم کا ذکر کریں گے، تیمم کا پس منظر بیان کریں گے کہ تیمم یہ امت پر کیسے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی پانی نہ ہونے کی صورت میں یا شدید بیمار ہونے کی صورت میں پھر وضو پانی سے نہیں، یعنی تیمم مٹی سے انسان کر سکتا ہے، پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم کل انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ آج کا ہمارا دوسرا جو درس ہے اسی تاریخ میں 6 ذی-القعدہ بروز جمعۃ المبارک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالی اسی جگہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی اس دین کی برکت کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہمیں قبر حشر کی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں موت سنی عقیدے پہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔